الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ: الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ یہاں سے رکوع نمبر 38 شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر سود کے مضامین بیان ہوئے ہیں، لیکن بڑی ہی حکمت کے ساتھ اس آیت کو جو آج ہم نے پڑھی 38 نمبر رکوع کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس آیت کے اندر جو ہے انفاق یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ انفاق اور سود ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ انفاق سے اللہ کے یہاں مال میں نفع میں بڑھوتری ہوتی ہے، جبکہ سود سے بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اس بات کو انشاءاللہ ہم اور پڑھیں گے جب ہم سود کے بارے میں آیات پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رات دن اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے جو ہیں وہ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یا اعلانیہ طور پر قیامت کے دن ان کا خرچ کیا ہوا مال اجر و ثواب کی صورت میں انہیں مل جائے گا، اور وہاں وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ جبکہ بہت سے لوگ اپنی بد عملی کی وجہ سے یا اپنے مالوں کو گناہوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے غمگین ہوں گے۔ ان کو حزن ہوگا کہ کیوں ہم نے اپنا مال جو ہے صدقہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنا مال گناہ کے کاموں میں خرچ کیا۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ خوف جو ہے کسی فیوچر، کسی مستقبل کی شے کے بارے میں ہوتا ہے، جبکہ حزن جو ہے وہ کسی پاسٹ یا ماضی کی بات کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ نیک بندے قیامت کے دن جائیں گے تو نہ تو ان کو آنے والے وقت کا خوف ہوگا، نہ ہی ان کو اپنے پچھلے کیے ہوئے اعمال اور صدقات کے بارے میں حزن ہوگا، اور بہت مطمئن ہوں گے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اگر کہیں پر کسی کو ایسی کیفیت مل جائے تو نہایت خوش نصیب ہے وہ۔ اور دنیا میں بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی خوف نہ ہو فیوچر کا، اور پاسٹ کے بارے میں کوئی حزن نہ ہو، تو وہ کتنا کامیاب انسان ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سرًا وعلانیۃ، یعنی پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے سامنے مال خرچ کرنا ریاکاری میں شامل نہیں، جس سے گناہ ہو اور خرچ کرنا حقارت ہو جاتا ہے، گو خفیہ طور پر خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اگر دکھاوا مقصود نہ ہو، نام و نمود پیش نظر نہ ہو، اور مقصود صرف اللہ کی رضا ہو اور اخلاص کے ساتھ سب کو دکھا کر خرچ کیا جائے، اور اس میں یہ بھی ایک عنصر ہو دل میں کہ لوگوں کو بھی تلقین ہو کہ وہ آپ کو دیکھ کر اور خرچ کریں، تو اس سے جو ہے وہ صدقہ ضائع نہیں ہوتا، اور یہ ریاکاری کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ ریاکاری کا جذبہ جو ہے وہ اپنے دل کے اندر جو ہے ایک ارادہ رکھنا اور یہ سوچ رکھنا کہ ہمیں مال خرچ کرتا دیکھ کر لوگ ہمارے معتقد ہو جائیں اور ہمیں جو ہے وہ سخی کہیں یا ہمیں نیک کہیں، یہ بات جو ہے وہ ریا ہے۔ جب اللہ کی رضا مقصود ہے اور دل میں اخلاص ہے تو اگر دکھا کے بھی خرچ کیا جائے تو وہ ریا نہیں ہے۔ اور جیسے پہلے بیان ہوا، اگر صدقہ جو ہے وہ چھپا کر کیا جائے تو اس سے یہ گمان ختم ہو جاتا ہے کہ کہیں شیطان کوئی دل کے اندر ریا نہ ڈال دے، کوئی اس طرح کی سوچ، کس طرح کا خوف نہ ڈال دے جس سے صدقے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو اس وجہ سے صدقے کو جو ہے وہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ایسی عبادات مالی اور بدنی کرنے کی توفیق دے جو تیرے یہاں قبول اور مقبول ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔